السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ڈریم اسٹوری فار کڈس۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جو کہانی، اس کا عنوان ہے بیوقوف بادشاہ۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ رہا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہوئی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئی، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بننے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لے گا۔ اس محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ گیا ہے۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب سوئے پڑے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر گر پڑا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایسی نقل چھت کیوں بنائی؟ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے دانشمند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی۔ ذراہ کرم آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کو پکڑ بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو کہیں کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، بادشاہ نے کہا اور جلاد سے کہا، بلاؤ سب کو اور اس کو پھانسی دے دو۔ مالک مکان بادشاہ کے قدموں پر جا گر پڑا۔ جب بادشاہ کے قدموں پر گر گیا تو بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دینی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسی ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ عالم، میرا قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کی سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اس نے کہا، بادشاہ عالم، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے ہیں؟
جی ہاں حضور، میں نے ہی بنائے ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا، اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹاٹ بنانے والے نے کہا۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑے پکے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے، میں ان کا تماشا دیکھنے لگ گیا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا، میں نے ٹاٹ کمزور بنا دی۔ قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، صاحب پناہ، یہ ٹھیک ہے، مجھے کبوتر اڑانے کا، ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا، کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں۔ تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمق کہیں گے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد ذرا سا نیچا ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلاد نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ چلا رہا تھا، جلادوں سے پوچھ رہا تھا، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھاتے ہو؟ اتنے میں بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑبڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑگڑا کر کہا، بادشاہ عالم، قصور کیا ہے لمبے قد کے چور نے، اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک بے گناہ بے قصور غریب آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا کھدوا دیجیے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے، انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا، ارے تم مرنے کے لیے کیوں اتنا بے تاب ہو رہا ہے؟
بادشاہ عالم چور نے جواب دیا، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہونی چاہیے، چنانچہ بیوقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر بچوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے والدین کا، اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔